اور یہ وہ آواز ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم کو سنائی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ہر جماعت میں ایک چھوٹی جماعت ایسی کیوں نہیں ہوتی جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑے، گھروں کو چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ دو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، خالق مالک رازق کہہ رہا ہے۔ اور گھر چھوڑو تو کیوں؟ اللہ کہتا ہے میری پارٹی کے ممبر بنو۔ دنیا میں ہر آدمی بڑی پارٹی کو پکڑتا ہے، اور یہاں بڑی پارٹی آپ کی حسینہ واجد، خالدہ ضیاء یا اور بھی ہوں گی، لیکن دو مشہور ہیں ملکی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی ایسی بڑی جماعت ہے نہیں جس کا نام ہو اس سیاست کے میدان میں۔ باقی تبلیغ کا بہت بڑا کام ہے، لیکن کوئی ان کی پارٹی میں گیا تو بہت معزز ہو گیا، فلاں کی پارٹی میں گیا تو بہت معزز ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے میری پارٹی کا کون رکن بنے گا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، میرے طائفہ میں آ جاؤ، میری پارٹی کے رکن بنو۔ اور میری پارٹی کے رکن بننے کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کو اتنا پڑھو کہ تفقہ پیدا ہو جائے۔ اور تفقہ کہتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کو فقیہ امت بنا دیتا ہے، سمجھ بوجھ۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہماری پارٹی میں، ہمارے علاقے میں جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے وہاں وقت گزارو، اور جب وہاں سے سیکھ کر آؤ تو کیا کرو؟ اپنے علاقے میں حق کی آواز لگاؤ۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب بھی پڑھ کے فارغ ہو اپنے علاقے کو قرآن والا بنا دو، ایمان والا بنا دو، نورانی بنا دو۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ مدرسے میں آنے والوں سے پوچھو کیوں آئے ہو؟ پتہ نہیں، آ گئے۔ یا بہت سے ہیں ارے سند مل جائے گی، ڈگری مل جائے گی، کہیں ملازم ہو جائیں گے، یا باہر عربی سیکھ لیں گے تو کچھ پیسہ کمائیں گے۔ اتنا چھوٹا مقصد، اللہ کی پارٹی کا آدمی یہ سب نہیں کرتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والوں کو اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، دین کے لیے پڑھنا چاہیے، قرآن و حدیث کو تھام کر دنیا میں سب سے پہلے علاقے میں ہوائیں چل جائیں، قرآن کی ہوا، حدیث کی ہوا، ایمان نظر آنے لگے بچے بچے میں، بچی بچی میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، گھروں میں، محلوں میں، اور پھر پھیل جاؤ اس دین کو لے کر۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اور حدیث کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں 10 آیتیں ہیں، 10 چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا مقام تو یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جو قرآن و حدیث کو تھام لیتا ہے زندگی میں وہ اللہ کا خلیفہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ،
جو علم دین میں لگا ہے، حاصل کر رہا ہے اللہ کے لیے، وہ نبی کا وارث ہے، اللہ کا خلیفہ، نبی کا وارث، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے مراد کون سے علماء ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ علماء حقانی جو راتوں میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں، تلکتے ہیں، نام کے لیے، کرسی کے لیے، جھگڑوں کے لیے، مدرسوں کو بکھیرنے کے لیے۔ جو کام کرے گا وہ اللہ کے نزدیک مفسد تو ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ تو ہم نے قرآن و حدیث کو ایک مذاق بنا دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ اللہ نے ایک عالم ربانی کے نام پر اس ادارے کو قائم کیا ہے، جن کی مثال آسانی سے نہیں ملتی۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، جن کو ساری دنیا نے اعلیٰ درجے کا بزرگ مانا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب بہت قدر کرتے تھے، شیخ الحدیث اپنے خاص دسترخوان پر بٹھاتے تھے، عالم عرب، عالم عجم ان کے تقوی کو، للہیت کو تسلیم کرتا ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ ویسا بننا ہے، ان کی صفات اختیار کر دی ہے اور انہوں نے صحابہ سے لی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ ہمارے نانا ہیں مرحوم، اور اللہ تعالی نے ہمارے والد کو مظاہر علوم سہارنپور میں جو حضرت شیخ الحدیث کا، جن کی فضائل اعمال دنیا جانتی ہے، ان کے ادارے میں پڑھا تھا میرے والد صاحب نے، وہاں سے فارغ تھے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے اتنے چہیتے تھے کہ ڈبل خلافت دی تھی انہوں نے۔ اور ایک اور فضیلت جو ان کو حاصل ہوئی، حضرت مولانا الیاس صاحب نے مولانا علی میاں سے کہا کہ تم عربی اچھی جانتے ہو، اس تبلیغ کا کام عربوں میں جا کے کرو۔ تو حضرت مولانا نے ایک جماعت بنائی 6 افراد کی، اس میں ایک میرے والد محترم بھی تھے، سعودیہ گئے، یہ جماعت گئی، بعض لوگ 6 مہینے میں آ گئے، میرے والد تقریباً 2 سال کے بعد آئے ہیں، عرب میں، شام میں، یمن میں، ہر جگہ 2 سال لگاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ تو ایسے افراد جب بنیں گے تو اللہ پھر کام دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس نسبت کی بھی، اور سب سے بڑی نسبت تو اللہ کے رسول کی ہے، قرآن و حدیث کی ہے۔ علماء حقانی میں ہمیشہ حق بات کہیے گا، باطل سے ڈریے گا نہیں، نہ باطل سے لڑیے گا، حکمت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول نے دین کا کام کیا ہے آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور بڑی تعداد ہے یہاں جو مفتی بن رہی ہے، تو مفت کے مفتی نہ بنیے گا، جھگڑے اور فساد والے مفتی نہ بنیے گا، آج کل بہت ہیں میڈیا میں، پتہ نہیں کس کس رنگ کے مفتی آ رہے ہیں، جن کا کام کیا ہے، گالم گلوچ، جنت کے ٹھیکیدار بن کے اترے ہیں، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، یہ جہنمی۔ تو صرف تمہارے لیے اللہ نے اتنی بڑی جنت بنا دی، کہاں کہاں گھومو گے مولوی ہو؟ یہ فتنہ ہے، آج مفتی بہت بڑا فتنہ ہے، مذاق بنا دیا دین کو۔ نبی پاک نے
عبداللہ ابن ابی بڑے بڑے منافقین کو دل سے لگا کے رکھا. اور آج ہم دین کے کام کرنے والوں کو بھی فلاں جماعت کافر، فلاں جماعت، ذرا سا ہمارے مزاج کے خلاف ہوا کافر، مرتد، بددین. یہ دین کا مذاق ہے. دین اس لیے نہیں آیا تھا. اللہ نے اپنے رسول کو بہت سے نام بتلائے تھے. یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں. ان کو بھی آپ نے کافر کبھی نہیں کہا. تو کون سے امتی ہو تم؟ ہم لوگوں کو تو شرم آتی ہے، میڈیا پر سنتے ہیں اور لوگ عوام پریشان ہیں. مولانا کیا کریں؟ دیوبندی بنے، بریلوی بنے، ندوی بنے، اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ سب ایک دوسرے کو کافر. سبھی کافر ہیں تو جنت کس کے لیے؟ شیطانوں کے لیے. کیا تفریح ہے، کیا مذاق ہے. اس لیے مدرسے والوں کو چاہیے کہ رشتہ مضبوط کرے قرآن و حدیث سے. آج عالم کا رشتہ دیگر کتابوں سے ہے، قرآن و حدیث سے نہیں. ہم لوگ جانتے ہیں ہمارا ندوہ ہزاروں طلبہ ہیں، روزانہ 700-800 طلبہ کو پڑھاتے ہیں. مقصد ہی نہیں ہے کچھ. پوچھو تو بعض وقت افسوس ہوتا ہے. کیا چاہیے؟ ڈگری چاہیے، سند چاہیے، پیسہ چاہیے. اور کتنے مفتی ہیں فتویٰ دیا، ان سے کہا ذرا قرآن و حدیث کی دلیل دو. مولانا معلوم نہیں، در مختار، رد مختار، فلاں مختار میں ہے. تو تمہارے لیے قرآن و حدیث اصل نہیں ہے. کون سے مفتی بنے ہو؟ جاہل. جس مفتی کو قرآن نہ آتا ہو، جس مفتی کو حدیث نہ یاد ہو، اس کو کبھی فتویٰ دینا نہیں چاہیے. راہ راست تعلق قائم کرو قرآن سے، احادیث سے. جیسا کہ ہمارے اسلاف تھے. امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے. حدیث پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. جو مسئلہ لکھا ہے حدیث کے ساتھ. اس لیے ہمیں دین سیکھنا ہے، قرآن و حدیث سیکھنی ہے. اور اس محفل میں، اس مدرسے میں اپنی نسبت قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ مدرسے کا جو نام ہے اس کی نسبت اگر آپ نے پیدا کر لی تو اللہ آپ سے دنیا میں بھی راضی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں آپ کو نجات بھی دے گی انشاءاللہ. اور کیونکہ یہ حدیث کی محفل ہے اور یہ ہمارے بچے، ان کے لیے ہماری جو سند ہے حدیث کی، ہم نے سیاہ ستہ الگ الگ اساتذہ سے پڑھی ہے. اور پھر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نے ندوے کی مسجد میں بہت بڑی تعداد کی طلبہ کی، اس میں ہم بھی تھے، احادیث پڑھی اور انہوں نے اپنی ساری احادیث کی اجازت دی. اور اسی طرح کانگلے کے مولیہ صاحب کے خاندان کے مولانا افتخار الحسن صاحب، مولانا راشد صاحب کے والد، جو ابھی تک سب سے بڑے بزرگ تھے کانگلے کے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بھی اپنی ساری سندوں کی ہم کو اجازت دی. لہذا اپنے بزرگوں اور اسلاف سے جو ہمیں سرمایہ ملا ہے، ہم خاص طور پر جو ہمارے یہاں طلبہ بیٹھے ہیں ان کو بھی اجازت دیتے ہیں. اور اگر کوئی اور دیگر عالم ہے یا جس کو دین کا جذبہ ہے اس کو بھی حدیث کی اجازت دیتے ہیں. لیکن نسبت کی یاد رکھیے گا. لاج نسبت رسول اگر حقیقت میں مل جائے تو سمجھیے کہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے، علم زار سے بچائے.
ورنہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بڑی سخت ہے. وہ